اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد السلام علیک یا ولی اللہ وَأَنْتَ أَوْلَ الْمَظْلُومِ۔ امام ہادی علیہ السلام جب زیارت کے لیے نجف اشرف پہنچے تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو، انت اول المظلوم، تو سب سے پہلا مظلوم ہے۔ اس ضمن میں کیونکہ آج مظلوم اول کی شہادت کی رات بلکہ ضربت جس کی امیر المومنین کو خواہش تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اسی کے متعلق آج رات آنے والی ہے۔ آل محمد کی یتیمی کی رات آنے والی ہے، جو آل محمد پر، اولاد امیر المومنین پر بہت بڑی مصیبت بلکہ اسلام پر مصیبت آنے والی ہے، بلکہ جبرائیل کا وہ نوحہ تہدمت واللہ ارکان الہدی، کہ آج وہ رات آنے والی ہے جس وقت ہدایت کے جو ارکان ہیں وہ منہدم ہو جائیں گے۔ آج وہ رات آنے والی ہے جس وقت جبرائیل کہے گا قد قتل امیر المؤمنین، مومنوں کا امیر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ کہ یہ آج میں اسی متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس شام کی مناسبت سے، اس رات کی مناسبت سے، کہ رحمت اللہ عالمین ایک روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس خطبے کو ایون اخبار رضا نے نقل کیا ہے اور مالی صدوق الرحمہ نے اور شیخ، اور سعد بہار نے جلد نمبر جو ہے 42 ہے، جس کا پیج جو ہے 190 پر یہ روایت درج ہے، کہ جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت کا تسلسل جو چلتا ہوا امام رضا علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امام رضا نے اپنے آبا و اجداد سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے اس خطبے کے متعلق گفتگو کی۔ جب رحمت اللہ عالمین خطبہ دے رہے تھے ماہ مبارک کے متعلق، تو امیر المومن فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ فرمائیے ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس شہر میں، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا، یہ سب سے بہتر عمل کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، افضل اعمال فی هذا الشہر الورع من المحرم اللہ، کہ اس مہینے کے سب سے افضل اعمال جو ہیں وہ اللہ کے محرمات سے بچنا ہے، جو اللہ نے حد مقرر کی ہیں بچنا ہے۔ ثم بقا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا، تو پہلا میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو جس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا علی، آپ نے اعمال کے متعلق پوچھا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو اس مہینے میں شہید کریں گے۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے آپ کا خون جو ہے وہ حلال سمجھا ہے اس مہینے میں، اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو رحمت اللہ عالمین نے جب اپنی زندگی میں امیر المومنین کی زندگی میں امیر المومنین کی مظلومیت پر گریہ کیا اور شہادت کے متعلق فرمانے لگے کہ اس امت کا سب سے شقی شخص جو ہے، بلکہ ایسے فرمایا من الاولین والآخرین، ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی اس جیسا شقی آدمی نہیں ہوگا، وہ سب سے بڑا شقی ہوگا۔ وہ آپ کو ایسے شہید کرے گا جس طرح سمود نے ناقہ ساحلے کو شہید کیا تھا، اور وہ ایک ضرب لگائے گا آپ کے سارے اقدس پر، اور اس کے ساتھ آپ کی جو داڑھی ہے، لحی شریف ہے، وہ خون سے لت پت ہو جائے گی۔ رحمت اللہ عالمین یہ فرما رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں دین کی مفہوم یہی بنتا ہے کہ کیا میں دین کی خدمت کرتے ہوئے اس وقت باقی رہوں گا؟ کیا اسلام کی خدمت کروں گا، اس کے سوا مجھے یہ ملے گا؟ تو رحمت اللہ عالمین نے گریہ بھی کیا اور فرماتے ہیں یا علی، آپ اس وقت محافظ اسلام ہوں گے، آپ دین کی سلامتی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ وہ مظلوم جو کعبے میں آئے اور مسجد میں شہادت ہوئی، جس کی وجہ سے آج زینب یتیم ہو گئی ہے، تو رحمت اللہ عالمین نے جب یہ چیزیں دیکھی، شہادت کی خبر دینے کے بعد، پھر مولا نے خطبہ ماہ رمضان کے متعلق نہیں دیا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، مقام و منزلت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں من قاتلک فقد قاتلنی، یا علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ پھر مولا نے فرمایا من ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض کیا، عناد رکھا، اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا۔ پھر فرماتے ہیں من سبک فقد سبنی، جس نے آپ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس نے میرے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو آخر میں فرماتے ہیں کہ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، اے امیر المومنین تیری مجھ سے اس طرح منزلت ہے جیسے میرے جسم کے ساتھ میرے روح کی یا میرے نفس کی جو تنفس ہے، حیات ہے میری، اس کی منزلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں روح کا من روحی، آپ کا روح میرا روح ہے۔ فرماتے ہیں تینتوں کا من تینتی، آپ کی تینت جو ہے وہ میری ہی تینت ہے، یعنی ہم ایک ہی جنس سے دنیا میں آئے ہیں اور خلقت ہماری ایک جیسی ہے، کیونکہ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت وانا من نور الواحد، کیونکہ میں اور آپ ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اسی جگہ پر فرماتے ہیں تینتوں کا من تینتی، آپ کی تینت جو ہے، آپ کی جس جو ہے، وہ آپ کی نوع جو ہے وہ میری نوع سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا ہے۔ پھر فرماتے استفانی و ایاک، مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ وَاخْتَارَنِي وَإِيَّاكَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پھر اختیار کیا ہے۔
जअलनी, फरमाते हैं फिर मौला ने फरमाया कि इख्तारनी लिन्नबुव्वा व इख्तारक लिल-इमामा, अल्लाह ने मुझे नबूवत के लिए चुना है और आपको इमामत के लिए चुना है। मन अनकरा इमामतक फ़क़द अनकर नबूवती। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस इंसान ने तेरी नबूवत इमामत का इनकार किया है उसने बेशक मेरी नबूवत का इनकार किया है। सवाल ये है कि इमामत बाद में है, नबूवत पहले है। मौला ने फरमाया है कि चे जाए वो तमाम के तमाम अमाल करे, लेकिन अगर उसने तेरी इमामत का इनकार कर दिया है यानी उसको मेरी नबूवत कोई फायदा नहीं देगी, वो नाकस होगा यानी वो मुनकर नबूवत होगा। चीज़ है कि वो इजहार है, वो मेरी रिसालत की गवाही देता रहे, मेरी नबूवत पर उसका यकीन हो, लेकिन उसको वो फायदा नहीं देगी। आखिर में मौला ने फरमाया है जो हदीस है, मौला अमीरुल मोमिनीन इस तरह फजाइल पढ़े हैं, या अली अंत वसी, अली आप मेरे वसी हैं, व अबू वलदैया और मेरे बेटों के बाप हैं, व ज़ौजो इब्नती और मेरी बेटी के आप शौहर हैं। फिर मौला अमीरुल मोमिनीन से मुखातब लोग फरमाते हैं, या अली अमरों का अमरी, तेरा हुक्म मेरा हुक्म है, व नाहियों का नाही, तेरा किसी को रोकना मेरा रोकना है। फिर मौला फरमाते हैं, खलीफती अला उम्मती फी हयाती व बाद मौती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली आप मेरे खलीफा हैं हर हाल में, चाहे मेरी जिंदगी हो चाहे मेरी जिंदगी के बाद, आप ही मेरी उम्मत पर मेरे खलीफा हैं। फिर मौला ने फरमाया, उक़्सम बिल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन जअलनी खैरुल बरिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया है और उसने मुझे अपनी मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक करार दिया है। अन्नक लहुज्जतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, आप अल्लाह की हुज्जत हो, अला खल्क़िही, उसकी पूरी मखलूक पर। जिसको अल्लाह ने खल्क़ किया है वो उसकी मखलूक है और अल्लाह की हुज्जत है तेरी ज़ात उन पर। फिर फरमाते हैं, व अमीनुहु फी सिर्रिही अला सिर्रिही, और आप अमीन हैं अल्लाह के राजों पर। फिर फरमाते हैं, व खलीफतहु अला इबादे, और आप जो हैं वो अल्लाह के खलीफा हैं उसकी मखलूक पर। कि तीन चीज़ें मौला ने बयान फरमाई हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़। आखिर में फरमाते हैं कि आप मेरे वसी हैं, आप मेरे खलीफा हैं मेरी ज़िंदगी में भी और मेरी मौत के हयात के बाद भी। ज़ाहिरी जो ज़िंदगी है, जब दुनिया में इंतकाल हुआ उसके बाद भी आप ही मेरे खलीफा हैं। फ़कत मेरे खलीफा नहीं हैं, आखिर में फरमाया कि वो अल्लाह के भी आप खलीफा हैं उसकी मखलूक पर, उसके बंदों पर, और उसकी हुज्जत है उसकी मखलूक पर। और फिर फरमाते हैं कि आप उसके अमीन हैं उसके राजों पर, यानी या अली अंता सिरुल्लाह, आप अल्लाह के राज हैं, यानी अमीन होगा उसके पास अल्लाह के राज हैं। इसलिए रहमतुल आलमीन ने फरमाया कि आप ही अल्लाह का राज हैं। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत, मार्फत
اور ان کی امامت پر ثابت اقرار پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ان کی فضیلت و ولایت کا اقرار کرنے والوں میں شامل فرمائے، نہ کہ ان کے انکار کرنے والوں میں سے شامل فرمائے، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی ولایت، ان کے مقام اور عظمت کا میں شک کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ ہمارا انجام محمد و آل محمد کی ولایت پر ہو۔ الحمدللہ